أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهر وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اہم موضوع جو اس وقت چل رہا ہے اس طرف توجہ دلانا ہے۔ اس سیار سے متعلق انشاءاللہ اس سے متعلق بھی کچھ ضروری باتیں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ بہت مہینوں سے یہ بات چل رہی ہے اور بہت سے لوگ واقف بھی ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھے بھی ہوئے ہیں اور نزاکت کو بھی جانتے ہیں، لیکن مسجد کے ممبر سے بھی اس کی اہمیت کو بیان کرنا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے انسانوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے، عقائد کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے، ایسے ہی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کے پر ضروری ہے۔ وہ ان چیزوں کو اختیار کرنے والا بنے کہ جس سے اس کی جان کو سلامتی حاصل ہو، اس کے مال کو سلامتی حاصل ہو، اس کے تشخص کو سلامتی حاصل ہو، اس کی آئیڈینٹی کو سلامتی حاصل ہو۔ ان ساری چیزوں کو اختیار کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جس وقت جس طرح کے مطالبات شرعی دائرے میں رہتے ہوئے ہم سے کیے جائے تو ان مطالبات کو کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم یہاں پر رہیں گے اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے اسلامی تعلیمات کی برقراری کے ساتھ، تو اس کے لیے ہماری جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان عام طور پر ان چیزوں میں بہت زیادہ غفلت کرنے والے، سستی کرنے والے، کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہر چیز کو ہلکا لینا اور معمولی سمجھنا ہمارا مزاج ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ووٹنگ پرسنٹیج اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا بہت کم ہوگا، ویسے عمومی ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوتا ہے، جبکہ ووٹ ایک طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ایک عام آدمی اپنے لیڈر کا، اپنے حکمراں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اس کو اس ملک میں، جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ووٹ کا صحیح انتخاب کر کے اپنے صحیح لیڈر کو چنے، اپنے صحیح حکمراں کو منتخب کرنے والا بنے۔ اگر وہ ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرے گا یا غلط استعمال کرے گا یا استعمال ہی نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں صحیح حکمراں منتخب نہیں ہو سکتا، صحیح لیڈر منتخب نہیں ہو سکتا۔ جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والے ہو، غفلت کرنے والے ہو، سستی کرنے والے ہو، اس وجہ سے جس زمانے ووٹ کی ضرورت تھی اور ووٹ کے الیکشن کے ایام تھے تو ان ایام میں، ان دنوں میں ووٹ کی اہمیت کا بھی ذکر کیا گیا کہ ووٹ کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اور کن کن زاویوں سے، کن کن نقطۂ نظر سے ووٹ کو بیان کیا گیا کہ ووٹ ڈالنا کیسے کیسے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس وقت حکومت کی جانب سے جو SIR پروگرام چل رہا ہے، یعنی خصوصی گہری نظر ثانی کرنا، وہ اس وقت جو چل رہا ہے یا آگے باضابطہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ہم کیسا حصہ لیں گے اور کیا چیزیں ہونی چاہیے، جو باتیں ماہرین نے اس وقت بیان کی ہے یا بیان کر رہے ہیں ان کا خلاصہ آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نہ بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ بہت زیادہ لاپرواہی لاٹھوری کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو ہم سے مطالبات ہے ان مطالبات کو ہم پورا کرنے والے بنے، جو ہم سے تقاضے رکھے گئے ان تقاضوں کو ہم پورا کرے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی حقیقی خالق ہے، مالک ہے، وہ نظام چلانے والا ہے، وہ اللہ وقتی طور پر لوگوں کو عہدے حکومتیں دیتا ہے اور حکومتیں چھینتا بھی ہے۔ اس کی وجہ سے نہ بزدلی اور کم ہمتی کا شکار ہونا چاہیے، نہ مایوسی کا شکار ہونا چاہیے، نہ ہی غفلت کا شکار ہونا چاہیے۔
تو اس سلسلے میں جیسے بعض ماہرین نے کہا ہے کہ یہ SIR اب جو ہو رہا ہے اس سے پہلے 8 مرتبہ اب تک ہو چکا ہے اس ملک کے اندر، لیکن پہلے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس گورنمنٹ نے خاص حالات کے ساتھ SIR کی مہم چلائی ہے اور اس کو سٹیزن شپ سے بھی جوڑا ہے اور بعض اہم چیزوں سے بھی جوڑا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایک خاص اہمیت نزاکت بڑھ گئی ہے۔ اور خاص کر اس مرتبہ کا جو 2026 والا SIR والا معاملہ ہے، اس کو 2002 کی ووٹر لسٹ سے جوڑ کر حکومت نے کہا کہ ہم اس سے موازنہ کریں گے، اس سے کمپیئر کریں گے کہ جن لوگوں کا نام اس 2002 کی ووٹنگ لسٹ میں رہیں گا تو وہ پھر آگے چل کے ان کے لیے کیا سہولتیں ہوں گی، کیا نہیں ہوں گی، کیا ڈاکومنٹ دینا پڑے گا نہیں دینا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ سے اس مرتبہ کا جو SIR ہے وہ بہت زیادہ اہم بن گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ہر تھوڑے وقفے کے بعد اس طرح کا پروگرام شروع کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے جن کا انتقال ہو گیا ان کے نام کو نکال دیا جائے، یا جو کسی جگہ ایک علاقے سے دوسری علاقے تک منتقل ہو گئے تو ان کا پرانا نام وہاں سے حذف کر دیا جائے، یا کسی کے 2-3 بن چکے ہیں ایک ہی ایڈریس پر اور چور ووٹنگ بن چکی ہے تو اس کو ختم کیا جائے، اور جو ابھی قابل ہوئے ہیں اور ان کے اندر ایلیجیبلٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ ووٹ ڈالنے کے قابل بن گئے ہیں تو ان کے ناموں کا اضافہ کیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے وقفے سے ہوتا ہوا آیا ہے، لیکن اس مرتبہ چونکہ بہت ساری چیزیں جوڑ دی گئی ہے اور لوگوں کو ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ اگر تم صحیح کام نہیں کرو گے تو تمہاری شہریت پر بھی مسئلہ آئے گا، حکومت کی جو اسکیمز ملتی ہیں اس کا بھی مسئلہ آئے گا اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس وقت کی حساسیت اور نزاکت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کو 3 حصوں میں 3 فیسز میں بعض نے تقسیم کیا ہے۔ ان 3 فیسز کو 3 حصوں کو ہم ذہن میں رکھے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے گا۔ پہلا حصہ ہے میپنگ کرنے کا، جو کئی دنوں سے کرتے ہوئے آئے ہیں، محلوں میں گلیوں میں BLOs جو تھے بوتھ لیول آفیسرز اور ان کے جو ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے بوتھ لیول ایجنٹس جو تھے ان کے ذریعے، اور اسی طرح گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر وغیرہ کے ذریعے یہ بہت سارا کام کروایا گیا کہ ہم اپنا ووٹر ID کارڈ 2002 کی لسٹ میں تلاش کرنے والے بنے۔ اپنا نام، اگر اپنا نام رہے گا تو اپنا نام رہا، یا پھر اس وقت ہم قابل نہیں تھے، ووٹ ڈالنے کی عمر کو ہم نہیں پہنچے ہوئے تھے تو ہمارے والدین پیرنٹس یا ان کے کوئی دونوں میں سے کسی کا ایک نام رہے گا تو اس وقت کے جو لوگ ہوں گے وہ اس سے میپ کر لیں گے، جوڑ لیں گے۔ تو پہلا مرحلہ یہ SIR کا میپنگ کا تھا جو تقریباً ہو چکا ہے۔ جو نہیں کرائے ہیں ابھی بھی ان کے پاس وقت باقی ہے، وہ میپنگ کرا سکتے ہیں۔ 2002 کی لسٹ میں اپنے والدین کا جن کا نام اس وقت نہیں ہے، اگر ان کا نام اس وقت کی لسٹ میں نہیں ہے تو وہ اپنے والدین کا یا تو ماں کا یا باپ کا جس کا بھی نام ہو ان کے نام سے اپنا نام جوڑ کر میپ کرا لینا، کہ جس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے، وہ میپڈ ہو کر بتاتا ہے آپ کو اس کا، جب وہ لوگ اپلیکیشن پر کرتے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ میپنگ کا تھا، اس کو کرنا چاہیے، جو نہیں کرے ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے وہ کر لے سکتے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو شروع ہوگا وہ 25 جون سے شروع ہوگا، کہ جس میں 25 جون سے 24 جولائی تک پورا 1 مہینے تک فارم تقسیم ہوں گے، انیمیشن فارم تقسیم ہوں گے۔ BLOs گھروں کو آئیں گے، باضابطہ ان کی ذمہ داری ڈیوٹی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 35,886 BLOs اور 25,886 BOA یعنی بوتھ لیول ایجنٹس، یہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، جو 25 جون سے باضابطہ گھر گھر پھریں گے اور ہر ایک کے لیے جو ووٹ ڈالنے والے ہیں، جن کے پاس بھی کارڈ بنا ہوا ہوگا اور جنہوں نے ووٹ استعمال کیا یا ان کا نام شامل ہو گیا ہے تو وہ فارم لیں گے اور اس فارم کو بھرنا ہے ان کو۔ یہ دوسرے مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ جو میں فارم آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد تقسیم ہوں گے مختلف علاقوں سے، تو اس فارم کو دیکھنا ہے۔ تو اس میں جب ہم یہ 25 جون سے جو کارروائی شروع ہوگی اس میں فارم بھرنا ہے۔ فارم بھرنے میں اب یہ مرحلہ ہوگا کہ جن کے پاس 2000 کی لسٹ میں نام نہیں ہے یا 2000 کی لسٹ میں نام اس وقت وہ لوگ کے پاس کارڈ تھا، جیسے آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ووٹر ID کارڈ ہوتا ہے لیکن لسٹ میں نام نہیں ہوتا، تو حکومت کے پاس معتبر وہ ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ حکومت کی جو ووٹنگ لسٹ رہتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو جاری ہوتی ہے اس لسٹ کے اندر بھی ہمارا نام ہونا ضروری ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نام اگر ہمارا پہلے سے موجود ہے یا ہمارا والدین کا نام موجود ہے تو اس میں 3 خانے ہوں گے، ان خانوں کو بھر دیا جائے گا۔
جیسے یہ فارم تقسیم ہوگا، اس فارم کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے کہ جس میں وہیں سے کچھ لکھ کر آئے گا، صرف ہماری نئی جو فوٹو ہوگی اس فوٹو کو لگانا ہوگا، جیسے اس میں QR کوڈ ہے، اولڈ فوٹو ہے، اسی طرح الیکٹر نیم، ایپک ایڈریس وغیرہ ساری چیزیں ہیں جو وہیں سے ہو کر آئیں گی۔ پہلا خانہ جو رہے گا اس کا انیمیشن فارم کا۔ اس کے بعد کا دوسرا خانہ ہوگا جس میں ہم ہمارا جو کرنٹ جو کارڈ وغیرہ ہمارا جو ID کارڈ بنا ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز دینا ہے، جس میں ڈیٹ آف برتھ ہے، آدھار نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، فادر یا گرینڈ فادر کا نیم ہے، مادر یا گرینڈ مادر ان کا اگر کارڈ ہے تو اس کارڈ کا نمبر ڈالیں۔ اس کے بعد مدرس کا نیم ہے، مدرس کا کارڈ وغیرہ ہے تو ڈالیں۔ پھر اس کے بعد ہماری شادی شدہ ہے تو رشتہ کیا ہوگا، بیوی کا ہے یا شوہر کا ہے، اس کو لکھنا ہے۔ اس وقت جو ہوگا موجودہ جو ہمارا کریکشن ہونے کے بعد جو آدھار کارڈ یا وہ جو بھی بنا ہوا ہے اس کے مطابق پہلا خانہ ہم بھریں گے۔ اس کے بعد نیچے 2 خانے ہوں گے، اس میں ڈیٹیلز آف دا الیکٹر ان دا الیکٹورل آف دا لاسٹ SIR، جو 2002 کے اندر جن کا لسٹ میں نام تھا ان کے نام یہاں پر چڑھانے پڑیں گے۔ اگر 2002 میں مثال کے طور پہ بعض لوگ وہ بھی رہیں گے کہ جو 2002 میں بھی جن کا نام تھا 1987 سے پہلے کا جسے تھا تو وہ 2002 میں بھی ان کی لسٹ میں نام ہے تو وہ لوگ سیکنڈ خانے کو اس میں اپنا نام داخل کر لیں گے۔ اگر 2002 کی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے تو پھر تھرڈ خانہ ہے، تیسرا خانہ ہے جس میں وہ اپنا نام ڈالے گا۔ اب 2002 کی جو ووٹر ID کارڈ تھا اس میں نیم کریکشن تھا اور آج کا جو ووٹر ID کارڈ ہے اس میں نیم کریکشن ہو گیا، تو ماہرین نے لکھا ہے کہ پہلا جو خانہ رہے گا اس میں آج کے لحاظ سے ہم نام وغیرہ فل کریں گے، سیکنڈ جو خانہ رہے گا جس میں 2002 کی لسٹ کے مطابق ہم سے نام فل کرنے کو کہا گیا تو اس میں جیسا نام تھا ویسے ہی لکھنا ہے، کریکشن ہو اسے نام نہیں لکھنا ہے۔ چھوٹے موٹے مسٹیک یہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا، جیسے محمد 3 طریقے سے لکھتے لوگ، MD MOHD اور فل محمد MMED کے ساتھ لکھتے، AD کے ساتھ لکھتے یہ الگ ہے۔ تو اگر چھوٹا موٹا یہ کریکشن ہے تو یہ کریکشن اتنا زیادہ پکڑ کا ذریعہ نہیں بنے گا، اس کو شامل کر لیں گے۔ لیکن نام ہی پورا بدل گیا، شیخ کی جگہ سید آ گیا، سید کی جگہ محمد آ گیا تو پھر اس کو کریکشن کے واسطے بعد میں دینا پڑے گا، اس کا ٹائم دیا جائے گا۔ تو دوسرا خانہ جو ہے اس کے اندر نام بھرنے کا، اگر 2002 کی لسٹ میں ہمارا نام ہوگا تو اس کو ہم چڑھا لیں گے، 2002 کی لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہے تو پھر ہمارے پیرنٹس کا جن کا بھی ماں کا ہے یا باپ کا ہے جن کا بھی 2002 کی لسٹ میں ہے اس کو ہم لوگ شامل کر لیں گے۔ یہ ہے بس، اتنا زیادہ لوگوں نے اس کو بڑا ہوا اور خطرناک انداز میں بنا کر پیش کر دیا، اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آسان ہے کہ ہمارے جو آج کے نیو جنریشن ہے ان کے پاس جو کارڈ رہے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ 2002 کے اندر ڈالنے کے قابل تو نہیں بنے تھے تو ان کے ماں باپ میں سے کسی کا ایک کا ہوگا۔ اگر ان کے اتفاقاً اب 2002 میں ماں باپ کا نہیں مل رہا، کس کا بھی نہیں مل رہا تو اب وہ کیا کریں گے، تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے 11 چیزیں ڈاکومنٹس کے طور پر قبول کرنے کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی 11 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی پیش کر دی جائے گی تو جن کا 2002 کی لسٹ میں نام نہیں تھا، پھر یہ چونکہ جون 25 سے جولائی 24 تک یہ چلے گا، اس کے بعد 31 کو پہلی لسٹ جاری کی جائے گی جن کے نام کریکشن ہونے کے بعد آ جائیں گے۔ اب 31 جولائی کو جب لسٹ آئے گی پہلی لسٹ، اگر اس میں نام نہیں ہے تو پھر اس کے بعد 31 جولائی سے لے کے 30 اگست تک پورا 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے گا جس میں 2 کام ہم کر سکتے ہیں، ایک کلیم کر سکتے ہیں، دوسرا آبجیکشن، یعنی آپ پھر اپنے ڈاکومنٹ صحیح کرا کے پیش کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی شکایت وغیرہ ہے تو شکایت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ 3 چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، پہلا کام میپنگ کا کام، دوسرا کام جو کرنا ہے وہ 25 جون سے 24 جولائی تک جو BLOs کے ذریعے فارم آئیں گے، ہر گھر کے جتنے افراد ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ فارم لے، فارم کو صحیح انداز میں فل کرے، جو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں ان چیزوں کو شامل کرے، اور یہ 1 مہینے تک کارروائی چلتے رہیں گی۔ 1 مہینہ ہو جانے کے بعد 31 جولائی کو پہلی لسٹ جاری کی جائے گی، اور پہلی لسٹ جاری کرنے کے بعد جن لوگوں کے نام نہیں آئیں گے تو 2 وجہ سے نہیں آئیں گے۔ ایک تو وجہ ان کا نام 2002 کی لسٹ میں نہیں تھا، ان کا پیرنٹس کا بھی نہیں تھا، دوسری وجہ کریکشن اتنا خطرناک زیادہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ناموں کی بہت زیادہ غلطی ہو گئی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، تو پھر 1 مہینے کا پورا ٹائم دیا جائے گا، 31 جولائی سے لے کے 30 اگست تک ٹائم دیا جائے گا، اس کے اندر ہم یہ کارروائی پوری کر سکتے ہیں، جو ڈاکومنٹ جمع کرنا ہے وہ ڈاکومنٹ جمع کر سکتے ہیں اور جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو تیار کر کے فراہم کر سکتے ہیں۔ اب ان 11 ڈاکومنٹس میں
بہت سارے وہ بھی ہے جس کی ہمارے پاس یہاں پر ضرورت نہیں ہے. جیسے بعض علاقوں میں NRC ہو گیا تو NRC کا ڈاکومنٹ جمع کرنا ہے. NRC فی الوقت آسام میں ہوا, کسی اور جگہ نہیں ہوا. تو جو زیادہ ڈاکومنٹس ویلیبل ہے اس میں پہلے نمبر پر ہے برتھ سرٹیفکیٹ. برتھ سرٹیفکیٹ, اسی طرح پاسپورٹ, اسی طرح 10th یا کوئی سی بھی ڈگری کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے وہ, یا اگر کسی کو پینشن آتا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ ہے, یا 87 سے پہلے ان کے پاس گورنمنٹ کی کوئی چیزیں تھی, زمین جائیداد وغیرہ کے کاغذات تھے تو وہ, یا گورنمنٹ کسی کو کوئی زمین یا گھر الاٹ کی ہوئی ہے اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہے تو اس کو شامل کر سکتے ہیں. یا کاسٹ کے سرٹیفکیٹ ہے, SC ST OBC ان کے کاسٹ کے سرٹیفکیٹ ہے تو یہ اس کو جمع کر سکتے ہیں. یہ جو بنیادی ہے. یا پرمنٹ ریسیڈنٹل سرٹیفکیٹ ہے تو اس کے لیے ماہرین نے کہا ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ رہ رہا, 1 سال سے زیادہ وہ کرائے کی جگہ پر رہ ہوا ہے تو وہ می سیوا میں جا کر اپنا ریسیڈنٹل سرٹیفکیٹ بنا سکتا ہے کہ میں 1 سال سے اس مقام پر رہ رہا ہوں, تو وہ بھی قابل اعتبار شمار کیا جائے گا. آدھار کارڈ ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور سرٹیفکیٹ ہونا. تو سب سے بہترین جو ہے وہ پڑھائی کا جو بھی ہو, SSC سے لے کے اوپر ہائیر ایجوکیشن جو بھی ہوگا. یا پھر پاسپورٹ ہے, یہ تو بہت آسان ہے اور عام انداز میں بنا سکتے ہیں, پاسپورٹ یہ مانا جائے گا. اسی طرح کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے تو اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو جو 31 جولائی سے 30 اگست تک کا جو مرحلہ ہوگا جن کے نام اس فرسٹ لسٹ میں نہیں آئے تو وہ ان ڈاکومنٹس کے ذریعے وہ بوتھ آفیسرز وغیرہ سے ملیں گے, جو کارروائی کرنا ہو اس کارروائی کو کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر آئندہ چل کے جو لسٹ جاری ہوگی اس میں ہمارے نام شامل ہوں گے. یہ اہمیت اس واسطے ضروری ہے کہ یہ اس کے ذریعے بہت ساری جگہوں پر اس وقت مرکزی جو حکومت ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ آگے چل کے امکانات یہ ہے کہ ہماری شہریت کو جوڑا جائے گا. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو خطرہ ہوگا کہ آپ اس ملک کے شہری ہے یا نہیں ہے بتاؤ. تو اس وقت ہم تیاری نہیں کر کے رکھیں گے تو تیاری کب کریں گے, کب ہم ڈاکومنٹ کو جمع کرنے والے بنیں گے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں, حکومت کی اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں, اگر وہ لوگ یہ اپنا نام درج نہیں کروا لیں گے, انٹری نہیں کروائیں گے, انرولمنٹ نہیں کرائیں گے تو پھر حکومتوں کی اسکیموں سے محروم ہو جائیں گے. جیسے ابھی بنگال میں حکومت چینج ہوئی, نئی حکومت آتے انہوں نے یہ کہا کہ عورتوں کو جو 3000 کی اسکیم دی جاتی ہے چونکہ ان کا SIR صحیح نہیں ہوا, نام نہیں آئے ہیں, لہذا ہم ان ساروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ایسے لاکھوں لوگوں کے نام نکال دیے گئے ہیں. UP کے بارے میں کہا گیا کہ 4 کروڑ لوگوں کو انہوں نے سسپینس میں رکھا ہے, ان میں سے 3 کروڑ لوگوں کے نام ختم کرنے کے واسطے تیار ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگوں کے نام جو واقعی مستحق تھے ان کے نام نکل جائیں گے, غیر مستحق ہیں ان کے نام چڑھ جائیں گے. معلوم نہیں کس کی کیا کیا نیتیں ہیں, کس نظریے کے ساتھ کن کے نامہ نکالنا چاہتا ہے, کن کے ناموں کو وہ شامل کرنا چاہتا ہے. ہمیں ان ساری چیزوں سے وہ باتوں کو ہم بازو رکھے. بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے ایک مطالبہ کیا جا رہا, ہم اس ملک کے شہری ہیں, وفادار شہری ہے, اور ساری چیزیں ہمارے پاس جب موجود ہے تو رولز اور ریگولیشنز کے لحاظ سے حکومت جو چاہتی ہے ہم آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کر دے. ہم کسی کو شکایت کا موقع کیوں دے, ہم کسی کو ہمارے پر الزام لگانے کا موقع کیوں دے, اور ہم یہ کیوں بتائے کہ مسلمان سست ہے, کاہل ہے, لاپرواہ ہے, غفلت کرنے والے ہیں. کل کو اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ ووٹر لسٹ سے ہمارا نام نکل جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے. جب ہم ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے تو ہم حکومت کو منتخب کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے. جب حکومت کو منتخب نہیں کر سکتے تو پھر ہم شکایت کیا کر سکیں گے کہ فلاں ظالم ہے, فلاں یہ کر رہا, فلاں یہ کر رہا. اس وجہ سے کہ ہم نے خود اپنی لاپرواہیوں کے نتیجے میں جو ہم کو حق دیا اس ملک نے, اس کے قانون نے, اس کے دستور نے, اس حق کو ہم نے ختم کر لیا, اس کی اہمیت کو ہم نے ختم کر لیا. تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ ووٹر ID کارڈ یہ کبھی کبھار 3 سال میں, 4 سال میں, 5 سال میں, یا تو میونسپل الیکشن یا MP الیکشن یا MLA الیکشن اس وقت کام آنے والا مرحلہ ہے. نہیں کرے تو کیا ہوتا, یا کتنی مرتبہ ہم ووٹ اب تک نہیں ڈالے, کون سا بڑا نقصان ہونے والا ہے. یہ اب تک کی غفلتیں تھی, لیکن اب ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اس کے ذریعے بہت سی چیزیں ہماری جڑی ہوئی ہے, ہماری بھی جڑی ہوئی ہے, ہماری نسلوں کی اور آئندہ آنے والے ہمارے خاندانوں کی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے. تو اس واسطے اس کو اہمیت دے, سمجھے اور ان چیزوں کو ہم پورا کرنے والے بنے تو اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ہوگا. تو 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی تھی. پہلی بات, محرم کی عظمت کو سمجھے. محرم منحوس مہینہ نہیں ہے اور محرم قابل احترام مہینہ ہے, شہادتوں والا مہینہ ہے. شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے. جو کمزور ہوتے ہیں, بے ہمت ہوتے ہیں, بزدل ہوتے ہیں, وہ روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. جو نڈر ہوتے ہیں, بے باک ہوتے ہیں, جری ہوتے ہیں,
وہ اسلام کی سربلندی کے خواب دیکھتے ہیں، تو خواب دیکھنے والوں نے خواب دیکھے اور اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں پیش کیا، ان پہ رونے والے کمزور بزدل ہوں گے، تو اس کو سمجھنا۔ دوسرا، اس سیار کا جو نظام ہے اس کو ہم سمجھنے والے بنے، علاقوں میں مختلف تنظیمیں، جماعت، افراد جو سوشل ورکرز ہیں، ان کی طرف سے جو کام کیے جاتے ہیں ہم اس کا حصہ بنے، ساتھ دے، اور جن لوگوں کو اس سے واقفیت نہیں ہے، لا علم ہے، انجان ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یا کوئی ان کی رہبری کرنے والا نہیں ہے، ہم رہبری کریں تو یہ بھی ثواب کا کام ہوگا، اس وجہ سے کہ کسی کی جان کو، مال کو بچانے میں ساتھ دینا بھی یہ ثواب والا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔